الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ یونس شروع کر رکھی ہے اور آپ نوٹ فرما رہے ہوں گے کہ قرآن کی ہر آیت اور ہر سورہ اس کے اندر جس قدر اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمارے لیے رہنمائی اور پھر یہ تلاوت آیات یعنی پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو ایک مومن کی زندگی کا بالکل اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کو اس طرح پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور قوت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ہمارے دیگر کاموں میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ملے گی۔ یہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کر کے، اور پھر آپ کی دنیا بھی کامیاب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال جائز سارے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر کوئی اور چیز ہماری اصلاح نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے لے لیں، ہم نے باہر پڑھ لیا، ہم نے سارے کام کر لیے، قرآن کی ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید، نصرت، برکت نہیں آئی، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی اس عظیم نعمت قرآن کریم سے جڑیں، اس کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں جو یہاں وعدہ کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، وہ ضرور مل کے رہیں گے، کہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ دنیا پرستی کس قدر آپ دیکھ لیں، آپ پڑھیں کہ آپ ہمارے ملک کے یہ جو بڑی بڑی ڈگریوں والے اور بڑے بڑے عہدوں والے ہیں، انہوں نے ملک کو کہاں لا کے چھوڑا ہے، وہ روز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ لہٰذا اس قرآن سے جڑیں۔ اچھا، اب جو 8 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، بالکل کوئک خلاصہ۔ پہلی آیت، 2 آیتیں قرآن مجید کے بارے میں ہیں، اور قرآن کو حکیم کہا گیا ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو حکمت والی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن خود حکیم ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، قرآن بھی الحکیم ہے، اس کا کلام بھی۔ اور جو اس پر پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اس قرآن کو پڑھنے کے سمجھنے کے بعد جائز کام کرے گا، جائز طریقے سے کرے گا، اور وہی حکمت ہے کہ ہر کام کو اگر ہم ہر جائز کام کرتے اور جائز طریقے سے کرتے تو آج ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو یہ قرآن ہی سکھاتا ہے، قرآن الحکیم ہے، کیونکہ الحکیم کی کتاب ہے۔ اچھا، اس پر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات، میں نے ہمیشہ آپ سے گزارش کی ہے کہ صفات الہی جس قدر اہم ہے۔ کیوں؟ اللہ ہی کی جو کائنات پوری کا، میرا آپ کا، ہر چیز کا نہ صرف خالق ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ علی کل شین قدیر بھی ہے، بکل شین علیم بھی ہے۔ لہٰذا ان صفات کو جب ہمارے سامنے حاضر ناظر رہتی ہیں تو پھر ہم بالکل صحیح کام کرتے ہیں، اور جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو شیطان حملہ کر دیتا ہے، اور پھر ہم شیطانی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا صفات الہی کو سمجھیے اور ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، مجھے ان سے تقاضے کیا کرتی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آیت نمبر 4 تا 6 میں پھر صفات الہی کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی تو پھر وہاں آپ کی ساری زندگی کا حساب لے کر سزا اور جزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ عین عدل بالقسط فرمائیں گے۔ آیت 7 اور 8 جو کل ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ اگر تم زندگی میں اس قرآن اور اس کے احکامات کو نگلیکٹ کرو گے،
ان پر عمل نہیں کرو گے، ان سے غفلت برتو گے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی کو قرآن انذار کہتا ہے۔ آج جو ہم آیت 9 اور 10 پڑھ رہے ہیں، وہاں تو بتایا نا جو قرآن سے غفلت اختیار کرے گا، نہ پڑھے گا، نہ سمجھے گا، نہ اس پر عمل کرے گا، یا پڑھے گا بھی، سمجھے گا بھی، عمل نہیں کرے گا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قرآن کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا آمنوا وعاملوا الصالحات، جس نے کی ہوں گی ایمان کے ساتھ، اس پر عمل کیا ہوگا، نیکیاں کی ہوں گی، وہ جنت میں جائے گا۔ وہاں بالکل ایک نہیں، کئی جگہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت 9 اور 10، اور آپ بڑے غور سے سنیے، کیونکہ سوال میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم سوالوں کے ذریعے بات کوئی تہ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 7 اور 8 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے غافل ہوں گے، جو دنیا میں اللہ کی اس ہدایت سے محروم رہ کر اور الٹے سیدھے کام کریں گے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 9۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو انہیں اللہ تعالیٰ بے شک جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا۔ اب یہاں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ رہنمائی کن کی اللہ تعالیٰ کرے گا، کن کو سیدھے راستے پہ چلائے گا؟ جو کوشش کرے جو گا، اللہ تعالیٰ ایمان لائے پہلے نمبر پہ۔ خدا کا خوف کرو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا، یہ پہلے دونوں جواب غلط ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان، اگر اخلاص سے ایمان لائیں گے تو اللہ ان کو پھر ایمان کے تقاضے، رہنمائی بھی پوری کر دے گا۔ تو پہلے ایمان، سچا پکا ایمان لانا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر مدد فرمائیں گے ہماری رہنمائی کی۔ اور اس ایمان اور عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ بے ایمان تجری من تحتہم الانہار، تو اللہ ان کی رہنمائی کے ایمان کی وجہ سے کس طرف کرے گا؟ ان باغوں کی طرف، اس جنت کی طرف، جس کے فی جنات النعیم، اور وہ باغ جو ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، وہ باغ بھی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کو ملیں گے؟ یہ کون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ آج کتنی کلیئر ہے۔ آگے دیکھیں وہاں کیا ماحول ہوگا۔ سبحان اللہ، کاش ہم اس ماحول کو ذرا یہاں اس کا احساس تو کریں۔ دعواہم فیہا، اس جنت میں ان کی پکار کیا ہوگی، ان کی دعا کیا ہوگی؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ جس طرح ہم نے، کتنا پاک ہے جو آپ نے دنیا میں ہم نے قرآن کے حوالے سے وعدے کیے تھے، وہ تو نے پورے کر دیے۔ کوئی نقص نہیں ہے تیری ذات میں، تیرے کاموں میں، لہذا سبحانک پکار ہوگی ان کی۔ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی آپس کی دعا کیا ہوگی؟ سلام ہے، سلامتی۔ جنت ہے ہی سلامتی، دار السلام نام ہے دوسرا قرآن کا میں اس کا۔ وآخر دعواہم، اور جس بات پر وہ دعا کا خاتمہ کریں گے وہ کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا وہ کیوں یہ دعویٰ کریں، یہ دعا کیوں کریں گے کہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں؟ کیوں دعویٰ کریں گے آخر میں اپنی جنت میں بات چیت کے بعد؟ شکرانے کے طور پر۔ شکر کس بات کا؟ کہ وہ ساری باتیں سچ ہوئیں جو آپ نے قرآن میں بتائیں، کہ ہم نے دنیا میں اس کو فالو کیا، اور آج آپ نے وہ سب کچھ سچ کر دکھایا،
اور ہم اس کا شکر ادا کر کر کے تھک سکتے ہیں، حق ادا نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا وہ کہیں گے الحمد، یہ آخری کلمہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی ہیں شکر بھی تیرا اور تعریفیں بھی تیری۔ شکر اس لیے کہ وہ ساری نعمتیں تو انہیں عطا فرمائیں جن کا وعدہ کیا ہے، ہم اس لیے کہ تنہا آپ ایسی ہستی ہیں کہ جس کے اندر ساری خوبیاں ہیں۔ کتنی پیاری آیات ہیں، ذرا غور تو فرمائیں۔ اچھا، اب اگر آپ تھوڑا سا رکیں، ہم نے پیچھے جو 7 اور 8 کل پڑھی ہیں وہاں بتایا ہے کہ کون وہ لوگ، ذرا چلیں نا ساتھ میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، پہلی منکرین کا کیا مسئلہ ہے؟ لا یرجون لقاءنا، انہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ورضوا بالحیات الدنیا، اور دوسرا نقص کیا ان کا؟ وہ دنیا کی زندگی میں ان کو پسند آ گئی، بس اسی پہ ریچھ گئے، آخرت کو بھول گئے۔ تیسری بات وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے کہ بس دنیا بن گئی، یہ سب ٹھیک ہو گیا، آخرت کو بھول کے۔ تیسری بات اور چوتھی بات وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور ہمارے احکامات سے بالکل غافل رہے اور دنیاوی زندگی میں ان کو کوئی وقت نہ دی۔ یہ 4 کام کیے، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم، بما کانوا یکسبون، وہ جو کمائیاں کرتے رہے، وہ جو کرتوت کرتے رہے۔ اچھا، اب بالکل اس کے الٹ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، کس طرف؟ تجری من تحتہا الانہار، ان باغوں کی طرف جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، اور وہ باغات بھی کیسے ہوں گے؟ نعمتوں سے بھرے ہوئے۔ پھر وہاں کا ماحول دیکھیں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار، ان کی دعا کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے، پورے تجربہ دنیا اور آخرت سارا دیکھنے کے بعد۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور ان کی دعا ان باغات میں جو جنات ہوں گے وہاں سلام ہوگا۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور پھر جب بات چیز ختم بھی کریں گے فوراً کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیت 7 اور 8 اور اس کے بعد 9 اور 10 دونوں کمپیریزن ہیں کس کا؟ دنیاوی زندگی میں برے عمل کرنے والوں کا 7 اور 8 میں ذکر ہے، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا ذکر ہے 9 اور 10 میں۔ وہاں ان کا انجام بتا دیا گیا 7 اور 8 میں، یہاں ان کا انجام بتا دیا گیا، آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کا یہ جو طریقہ ہے، تقابل، موازنہ، کمپیریزن اور کنٹراسٹ، یہ کائنات کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ بات سمجھانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو بتاتا رہوں نا اندھیرا کیا ہے، ساری تفصیل، لیکن میں اس کا مقابل آپ کو روشنی دکھا دوں نا، پھر اندھیرا آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ تو پہلے تو یہ سمجھانے کا انداز قرآن کا لاجواب ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ مجھے بتائیے یہ قرآن کمپیریزن کر کے کیا ہمیں سمجھانا چاہتا ہے؟ اس تقابل سے انسانی نفسیات کیا اثر لیتی ہیں؟ جی، ایمان والوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمل صالح کریں اور برائیوں سے بچیں، اور برے لوگ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے وہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اسی روش پر رہتے ہیں جیسی روش انہیں اپنائی ہوئی ہوتی، یعنی طاغوت کے راستے پر رہتے ہیں۔ آپ کی بات پہلی تو ٹھیک ہے کہ اب جب ہمیں ان ساری باتوں سے، جب ہمیں جنت کی ساری خوبیاں اور کمال اور لاجواب اور لازوال بتایا جاتا ہے تو میرے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اس باغوں میں پہنچوں کسی طرح۔ لہٰذا میرے لیے کیا ترغیب ہوتی ہے کہ میں دنیا میں نیک اعمال کروں تاکہ میں اس کا مستحق ہو جاؤں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، طاغوت کی پیروی کرنے کا انجام بتا دیا گیا کہ آپ اگر دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس کی ہدایت سے غفلت اختیار کر کے دنیاوی زندگی گزاریں گے، یہ ہوگا وہ انجام، جہنم تمہارا۔ لہٰذا مجھے یہاں
سبق مل رہا ہے کہ میں اس سے بچوں، تو میں اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ میں برائیاں نہ کروں، نیکیاں کروں۔ کیوں؟ قرآن کتاب ہدایت، یہ ہے وہ ہدایت کا پہلو جو ہمیں کمپیریزن اور کانٹراسٹ سے ملتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے، ورنہ سوال کریں، اور اس قرآن کے اس انداز کو سمجھانے کو جگہ جگہ جہاں آئے بڑے اچھے آرام سے اطمینان سے پڑھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں ترغیب ہو نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جواب دیا کریں۔ سر جی ہو گئی، کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ سر نیکیاں جب کرتے ہوں تو دل مطمئن ہوتا ہے، اور کیا نشانیاں مل جاتی ہیں نیکیاں کرنے پر؟ آپ نے اگر نیکی کی ہے اور دل کا اطمینان تو آپ کا اس وجہ سے ہو گیا کہ میں اپنے خالق مالک رازق کے حکم پہ چل رہا ہوں، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اس نیکی کرنے کے نتیجے میں آپ کو جو اللہ کی تائید نظر آئے گی آپ کے کاموں میں، آپ کو تکلیفیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ آپ کو آسائشیں ملتی ہیں، آپ شکر کرتے ہیں، اللہ آپ کو اور آسائشیں دیتا ہے۔ یہ بے نقد، شک، اب بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی، بے شک، جزاک اللہ، بے شک۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہو رہی ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی جلدی دیتا، جس طرح وہ دعائیں مانگتے ہیں خیر کی، ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں جلدی سے جلدی خیر میں، خیر کا مطلب ہے مال دے دے، بھلائی دے دے، اچھائیاں دے دے، تو یہ اس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح جس طرح ہم یہ دعائیں کرتے ہیں جلدی نیکی حاصل کرنے کی، اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہمارے گناہوں پر جلدی سزا دیتا تو لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ أَجْلُہُمْ، تو پھر ان کی مدت پوری ہو گئی ہوتی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ ہم برائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ معافی مانگ لیں، یہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اگر فوراً سزا دیتا تو پھر تو ہمارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، اللہ ہمیں ختم کر دیتا، کیونکہ ہمارے گناہ اس قابل تھے۔ لیکن اس کی کرم نوازی دیکھیں کہ وہ ہمیں جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ یہ تاکہ ہم سدھر جائیں۔ اچھا، یہی مہلت جو ہے یہ دراصل پھر حجت بنتی ہے اللہ کی سزا دینے کی، دلیل، سب سے بڑی دلیل، کہ بھائی ہم باز ہی نہیں آئے، اس رب نے برائیاں کرنے کے باوجود ہمیں مہلت دی اور ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اگر ہم جس طرح کہتے ہیں جلدی جلدی اللہ ہمیں خیر دے دے، اور اگر اللہ بھی اسی طرح کرتا کہ برائیوں پر ہمیں جلدی سزا دیتا، تو پھر معاملہ ہمارا ختم ہو گیا ہوتا۔ اور تو یہ استعجال کا مطلب یہ ہے کہ جلدی طلب کرنا، تو نیکیوں میں تو ہم جلدی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ برائیوں میں جلدی نہیں کرتا سزا دینے کی، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ أَجْلُهُمْ۔ تو جس طرح انسان خیر میں جلدی چاہتا ہے نا، اگر اللہ بھی سزا دینے میں جلدی کرتا تو پھر لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ أَجْلُهُمْ، تو پھر ان کی مدت پوری کی ہو گئی ہوتی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر ہے؟ سر اس آیت کو سر ایک دفعہ پھر پلیز کر دیں۔ اچھا دیکھیں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کرتا لوگوں میں کس بات کی؟ الشر، وہ جو برائیاں کرتے ہیں نا اس پر پکڑ میں جلدی کرتا، استعجلہم بالخیر، اور لوگ کیا کرتے ہیں؟
اس سے خیر جلدی مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ بھلائی اللہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہ اولاد فرما، مال عطا فرما دے، جلدی جلدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی جلدی کرتا تو ہمیں سزا دینے میں، کہ برائی کی اور ادھر اس کا سزا مل گئی، تو پھر آپ کا ختم ہو گئی اتنی مہلت۔ لیکن میں اتنا، اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ سدھر جاؤ۔ لہٰذا اس مہلت سے یہاں حکم یہ ہے کہ جب اللہ مجھے مہلت دے رہا ہے، میں نافرمانی کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کیونکہ میری فطرت کے اندر ہے کہ جب میں نافرمانی کر لوں مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ میں دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مال کے لیے یہ سب کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا مجھے سزا دے، وہ مجھے مہلت دیتا ہے۔ اور انسان کا کیا کہ وہ اللہ سے کہتا ہے بھلائیاں مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں دینے کی، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ دیتا جب ہے جب اس کی حکمت اور اس کا فیصلہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر جی یہ ایک سوال ہے کہ یہ بد دعا کے لیے بھی ہے کہ بد دعا کرتا ہے انسان اپنے لیے؟ نہیں، استعجلہم بالخیر، وہ نیکی کی جلدی دعا مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے خیر مال کو بھی کہتے ہیں خیر، نیکی کو بھی کہتے ہیں، بھلائی کو بھی کہتے ہیں، تو وہ ہر خیر کو جلدی لینا چاہتا ہے۔ تو اگر اللہ بھی اسی طرح، ولو اگر اللہ یعجل اللہ جلدی کرتا کس میں، للناس شر، کہ ان کا برائی کا حساب چکانے میں جلدی کرتا، تو پھر تو ان کا انجام ہو چکا ہوتا، لیکن اللہ کریم ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جی سر آگے جزاک اللہ۔ آگے سنیں، اسی طرح غور سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو ہم نعوذ باللہ فوراً اللہ پہ گلہ شروع کرتے ہیں، وہ جی ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں اتنے عرصے سے، وہ قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ ہماری نادانی ہے۔ سب سے پہلے دعا اللہ قبولیت کرتا ہے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ جب تعمیر کیا تو اس وقت دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو یہ کام کرے۔ یہ دعا کب قبول ہوئی ہے؟ سر جی 2500 سال بعد تقریباً۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کی حکمت قبول ہو گئی، لیکن اچھا، دوسرا، ایک دعا انسان قبول مانگتا رہتا ہے، وہ قبول نہیں ہوتی دنیا میں، کم از کم اس کو وہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں حکمت ہوتی ہے بھلا؟ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ آخرت میں اس کو اللہ اس کا اجر دے گا، بالکل حدیث ہے صحیح۔ اور جب اللہ اجر دے گا تو بندہ کیا کہے گا اس وقت؟ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ کیوں کہے گا؟ اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ آخرت میں دائمی اجر ہے، دنیا میں قبول ہو جاتی تو چند روزہ کی بات تھی۔ ذرا حکمت کو تو اللہ کی سمجھے نا۔ تو جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوگی، اس کا آخرت میں اتنا اجر دیکھے گا انسان کہ وہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور مجھے یہاں اجر ملتا جو میں دنیا جنت کے درجے میرے بڑھ جاتے۔ تو دعا کے معاملے میں مومن کو یہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جو دعا یہاں قبول نہیں ہوگی، ہمیں مانگتے رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر نہیں ہو رہی تو اس کی حکمت اور اس کی علم کا تقاضا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور جب اللہ آخرت میں اجر دے گا تو پھر ہمیں ہوش آئے گی کہ اوہو، اس دعا کا آج مجھے کتنا فائدہ ہوا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَذَرُ الَّذِينَ، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جنہوں نے ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں ہے ان کو کہ انہیں ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ اگر وہ حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل، فہم اور سمجھ دی ہے، وہ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ہدایات کتنی لاجواب ہیں، اور
ہماری خواہشات، ہمارا نفس جس پہ پیچھے ہم چل رہے ہیں، وہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، ان کی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جیسے ہم کہتے ہیں دفع کرو ان کو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اگر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتے. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو ہمارے سے آخرت کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں، وہ جڑے رہیں، لگے رہیں اپنی اللہ کی بغاوت میں. اللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ اپنا خرابی، اپنی برے انجام کو پہنچ کے رہیں گے. تو پھر اب میں پڑھتا ہوں ترجمہ. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اے اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، جو آخرت کی امید نہیں رکھتے. کس میں؟ فی طغیانہم، ان کو خوب اپنی سرکشی میں یعمہون، سرگرداں ہونے دیں، ان کو سرکشیاں کرنے پر چھوڑ دیں ان کو. کوئی سوال؟ بڑی ہماری نفس دیکھیں، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے جو قرآن یہاں بتا رہا ہے. یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کا. آیت نمبر 12. کوئی سوال ہے 12 کا؟ سر یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ذرا اس کی وضاحت کر دیں، یہ کیا مطلب، کیسے ہوا؟ اتنی سیدھی سی بات ہے. اللہ کی طاقت علی کل شین قدیر، بندہ اس کا غلام، بندہ اس کے سانس کا بھی محتاج، بندہ رزق کا بھی محتاج، بندہ ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر وقت اس کی مدد اور اس کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا. لہذا کہ اللہ کو جس غلام کو کا آقا اللہ ہو، بندے کا آقا مالک کون ہے؟ اللہ، اور طاقتیں ساری اس کے پاس ہیں. تو پھر وہ اور سانس اگلا روک لے تو بندہ مر گیا، ختم ہو گیا. تو کیا وہ اللہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ بتائیں مجھے. کیا اس اللہ کو یہی سمجھنا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو قرآن سے مجھے سمجھ آیا ہے؟ بے شک، بے شک سر، بے شک. اچھا، اب ایک انسان کی اور کیفیت جو آپ اور میں بھی اس سے گزرتے ہیں. آیت نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے. کیا مطلب؟ بیمار ہو گیا، تنگ دستی آ گئی، اس کو رزق کی کمی آ گئی، وغیرہ وغیرہ، کوئی کی بھی مصیبت. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، تو پھر اپنے پہلو پر، یعنی لیٹے ہوئے سائیڈ میں ہو، اور یا بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، ہمیں پکارتا ہے. ہر آن دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میری یہ تکلیف ٹال دے، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے. کیوں؟ اس تکلیف کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، پہلو پر بھی، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے بھی، ہر حال میں. اب اللہ فرماتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. مَرَّ كَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ، پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے بلا؟ دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اس طرح پہلو بدل لیتا ہے، اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جس طرح گویا کہ اس کو وہ تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی. وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے دعائیں کی، اس دعاؤں کے نتیجے میں مجھے اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی. وہ سب بھول بھلا کے کہتا ہے، پھر حیوانوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ جن مراحل میں نے یہ دعائیں مانگی، اٹھتے بیٹھتے لیٹے کھڑے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اس کو دور کر دیا، وہ اس کو بھول جاتا ہے. اور مَرَّ كَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی اس تکلیف میں کس طرح پکارا، کس طرح دعائیں مانگی. یہ انسان کا رویہ آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ اپنے ماحول کو دیکھیں. اسرائیل میں بھی یہی اسی طرح کا مضمون ہے.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَرَادَ وَنَأَى نا بجانبہ، بالکل بالکل. دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے بہترین صلاحیتیں تمہیں دیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں نا، اگر فطرت ٹھیک ہو تو بالکل آپ کو یاد رہے گا میرے یہ مصیبت آئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے دور کر دیا، الحمدللہ الحمدللہ، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن یہ نادان انسان جو اللہ سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، یہ اس کا رویہ بیان ہوا ہے. اچھا اب آپ اب یہ کتنی اچھی بات ہے، سبحان اللہ. واقعہ میں ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری یہی خواہش ہوتی یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے. سبحان اللہ، میرا رب کیسے وہی بالکل الفاظ وہی بیان فرما رہے ہیں. بے شک بے شک. اچھا اب سنیں آگے ایک اصول آ رہا ہے اللہ کا، جو اگلی آیت کا حصہ نا، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، كَذَلِكَ زُيِّنَ، ہم اس کو بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں. کن کے لیے؟ للمسرفین، وہ جو گناہ کرتے ہیں، جو حد سے نکلتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں. پھر ہم اسی چیز کو جو وہ حرکت کر رہے ہیں بری، شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے برے اعمال ہمیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اچھا اب وہ مصیبت چلی ہے تو بجائے شکر کرنے کے وہ جناب سیلیبریشن شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہی دکھاوے، پھر وہی گمراہیاں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک زین للمسرفین، ہم اسی طرح ان جو اسراف کرنے والے ہیں، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں. ما کانوا یعملون، کس چیز کو خوبصورت بنا کر دیں؟ ما کانوا یعملون، وہ جو برے عمل کرتے ہیں، وہ جو اعمال کرتے ہیں نا، انہی گندے اور برے اعمال ان کو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں آپ نے. کیوں؟ یہ اللہ کی سنت ہے. شیطان ان کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں نا، یہ جو بچیاں باہر پھر رہی ہیں ہاف سلیو میں اور تنگ لباس میں، شیطان کہتا ہے، پتہ ان کو کیا بتاتا ہے، کہتا ہے یہ جو بے وقوف ہے نا عورتیں دقیانوسی، یہ اپنا ستر اور پردے کا انتظام کرتی ہیں، تم تو بڑی بہادر ہو، کس طرح جرت سے تم باہر نکل رہی ہو. یہ ہے وہ شیطان کی چالیں. اچھا پھر ایک شخص رشوت لے کے خوب اپنی اولاد کو عیش کراتا ہے، جرمنی لے جاتا ہے، فلاں جگہ لے جاتا ہے، اور کیونکہ وہ رزق حرام ہے، وہ اس کو استعمال کر عیاشی کر رہا ہے. شیطان کہتا ہے تو جو بچوں کو عیاشی کرا رہا ہے نا، یہ دوسرے لوگ کہاں ہیں، یہ تو دقیانوسی ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ جلدی بتائیں. جی سر آگے. جی سر. اچھا اب یہ اللہ کی سنت ہے، کیا کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، کہ اللہ ان اسراف کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، سرکشی کرنے والوں کو شیطان ان کے اعمال بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. پھر آگے اس سنت کو بالکل یہ سنت کا مطلب یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ہم جب بھی برائیاں کریں گے اور برائیوں کے عادی ہو جائیں گے تو شیطان ایسا خوبصورت ان برائیوں کو بنا کے دکھائے گا کہ ہم اور برائیاں کرتے چلے جائیں گے. اس کے برعکس جب آپ ایمان لا کر نیکی کی طرف اپنی توجہ کریں گے، نیکی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. اب اگلا حصہ پھر اللہ کی سنت ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے ہلاک کیا تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو، کس وجہ سے؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ہلاک کیا. یہ میری سنت ہے کہ ظلم کرنے والوں کو مہلت تو میں ضرور دیتا ہوں، لیکن جب وہ مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ سر ان کو عذاب ہلاک ہلاک کر دیتا ہوں، ہلاک کر دیتا یہ اللہ کی سنت ہے. اچھا اس کی مثال قرآن میں کہاں ملتی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ نے ان کو ہلاک کیا؟
सर अपनी सूरह में आए हैं। फिरौन का वाक़या है, जी फिरौन सर का वाक़या है। कारून का भी वाकया और पीछे सूरह आराफ में भी आ चुका है। वेरी गुड। सूरह आराफ में 6 कौमों का जिक्र है। अंबिया आए, उन्होंने जुल्म यह किया कि अल्लाह की दावत जो अंबिया लेके आए उसको कबूल नहीं किया। अल्लाह ने उन 6 के सूरह आराफ देख लें, सूरह हूद देख लें, सूरह शोरा देख लें, उन कौमों को अल्लाह ने जुल्म की वजह से कि उन्होंने नबिया की बात नहीं मानी, शिर्क पर कायम रहे, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है। कुरान पढ़ के आप देखें ना, अगर ये चीजें हमारे सामने ना हो, ये तफसीर है कि 6 कौमों का जिक्र सिर्फ सूरह आराफ में है। अब आगे कुरान फिर बता रहा है क्या जुल्म किया उन्होंने। वजाअतहुम रुसुलुहुम, उनके पास अल्लाह के रसूल आए, बिल बैयनात, बैयनात के साथ। तो अल्लाह के रसूल की बैयनात क्या होती हैं भला? खुशखबरियाँ। अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह ताला की निशानियां। कुरान मजीद, कुरानी आयात। देखें पहले बैयनात सर जी, जिस तरह अंबिया को मुख्तलिफ निशानियां भी दी गई और उसके साथ आप पहले सहीफे मेरी हैं, बात किताब। सुने, पहले मेरी बात सुने। आप बिल्कुल कोई इधर की कोई उधर की, आधा ट्रूथ है बात सही। देखें ना, जाअत रुसुलुहुम बिल बैयनात, बैयनात का उर्दू में माना है रोशन दलील, एक ऐसी दलील जो वाज़ेह हो। अब अंबिया क्या दलील लेके आए? अल्लाह की किताबें जो उन पर नाजिल हुई वो बैयनात थी, इतनी वाज़ेह। जैसे ये कुरान है, कितना वाज़ेह है, एक एक आयत हमें किस तरह खोल खोल के बता रही है कि हमारा दुनिया में क्या रवैया होना चाहिए। नेक और बुरे रवैये के अंजाम को अभी आप देख रहे हैं, बताया है। तो एक तो ये बैयनात है कि जो किताबें, तो अपना तौरात, इंजील, कुरान, सूफ़ मूसा, सूफ़ इब्राहीम, ये सारे बैयनात थी कि उनके अंदर कुरान के वो दलाइल थे जो इंसानी फितरत को बिल्कुल अपील करते हैं, बरहक है। दूसरा बैयनात वो मोजज़े हैं। क्यों? वो वाज़े दलाइल हैं जो हजरत मूसा को, हजरत ईसा को मिले। बैयनात का माना नहीं पता तो फिर हम कुरान तो है ही बैयनात। तो लफ्ज़ी माने ऐसी दलील जो पक्की सच्ची हो, रोशन दलील। और नबिया की रोशन दलील क्या है? वो किताबें जो लेके आए। हदीस रोशन दलील है क्योंकि वो भी अल्लाह का वही है, कुरान और सुन्नत दोनों। और तौरात और इंजील, ये तो किताबें बैयनात हैं और वो मोजज़े भी बैयनात हैं। वो वाज़े दलाइल हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं, चाहे हज़रत साले की ऊँटनी हो, चाहे हज़रत मूसा के वो मोजज़े हों, चाहे हज़रत ईसा के मोजज़े हों। अब बात समझ आ गई नहीं आई? जी सर। जी आप सर। आप पता नहीं 6 घंटे लगाते हैं जवाब देने में। देखें, मेरा मकसद ये है कि हम समझ के चलें। मैं इसलिए आपसे सवाल करता हूं, आप जवाब देने में इतनी तसahhul से काम लेते हैं कि 2 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। खुदा के लिए जब जाग के बैठें, समझ आए तो आप मुझे बता दें कि हाँ मुझे समझ आ गई है, नहीं आई तो सवाल करें। अच्छा, अब मैंने आपको कहा ना कि ये सारी अल्लाह की सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत क्या है कि कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीन मा कानू यअमलून, कि ये जो सरकशी करने वाले हैं ना, उनके अमाल का हम उनको ठीक ठीक सजा देते हैं। और पहले वो उनको खूबसूरत बनाते हैं, शैतान उनको बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये एक सुन्नत हो गई। दूसरी सुन्नत क्या कि अल्लाह ताला उनको मोहलत देने के बाद हिलाक कर देता है। और अल्लाह ताला उनको हिलाक करने से पहले अंबिया और अंबिया को बैयनात दे के भेजता है। कज़ालिक नज्ज़िल कौमल मुजरिमीन, ये है वो बदला जो हम मुजरम लोगों को देते हैं। तो यहाँ मुजरमीन कौन लोग हैं भला? मा कानू लियुमिनु, उनके एक, बारे में। शाबाश। और जाअतुम रुसुलुहुम बिल लम्मा ज़लमू। बायिनात,
اب جو کچھ آپ بینات لوگ کو رد کرتے ہیں وہ سر ظالمو لما ظالمو لما انبیاء آئے ہدایت کی بینات لے کے آئے، اس کے بعد بھی شرک پر قائم رہے. دیکھیں نا قرآن جب سمجھتے ہیں تو کتنی ہمیں مزہ آتا ہے. اچھا آیت 13 کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 14. ثم جعلناکم، پھر ہم نے تمہیں بنایا. کیا بنایا؟ خلائف فی الارض، زمین میں اپنے خلیفہ، اپنا نائب بنایا. من بعدہم، ان کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو ہم نے مٹا دیا نا. جیسے قوم نوح مٹی تو اس کے بعد قوم آئی، قوم ہود آئی. قوم ہود کو جب برائیوں پہ انتہا کر دی، ان کو مٹایا تو قوم سمود آ گئی. قوم سمود نے بھی جب بالآخر انتہا کر دی برائیوں کی تو ان کو مٹایا. تو اس طرح قوم صالح آ گئی. تو یہ ہے اس کا مطلب کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، کہ ان کو مٹانے کے بعد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا. بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اور آج اس دنیا میں جو ہمیں مہلت ملی ہے وہ ہم نے خلیفہ کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. خلیفہ یا نائب وہ ہوتا ہے جس کو ایک طرف ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ذرائع، وسائل، صلاحیتیں دی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو ان کا تقاضا ہے، جو اس کو وسائل، ذرائع اور دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ذرائع بھی دیے ہیں، وسائل بھی دیے ہیں، اور ہر آدمی کو مختلف دیے ہیں. اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے حساب لے گا کہ بھائی تم نے نیابت کیا تھی؟ کہ تم نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ان احکامات کا عمل کر کے آپ نے دنیا میں اللہ کی خلافت، جس کو اقامت دین کہتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. اس کا آپ کو اور مجھے، ہر آدمی کو، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہاں جواب دینا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. خلیفہ کس لیے بنایا؟ لننظر، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھے، کیف تعملون، ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. یہ ہے اللہ کا، وہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا، وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت، سورہ ملک روز پڑھتے ہیں آپ. زندگی اور موت اس لیے پیدا فرمائی کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے حسن عمل کون کرتا ہے. تو خلیفہ کو چاہیے کہ وہ حسن عمل کرے اپنی زندگی میں. اچھا، اب آیت نمبر 14 پہ کوئی سوال ہو، کوئی بات کلیئر نہ ہوئی ہو، فوراً پوچھیں. اللہ کا شکر ہے سمجھ آ گئی ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب سنیے آیت 15. اچھا کمال یہ ہے، ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، تو خود انسان اپنی ذات میں غور کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے سب باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اب اگلی آیت سنیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات جو کہ بینات ہیں، یعنی واضح، ہر چیز کھول کھول کے ہم نے بیان کر دی، یہ بینات ہیں دلائل کے ساتھ. قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں جن کو رکھتے. آخرت کا ویری یقین نہیں. گڈ، جو آخرت کے منکر ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آتے بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یا تو اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیں، یہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے، یا پھر اس کو تبدیل کر دیں. بڑی پیاری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے.
وہ قرآن گرفت کرتا تھا یا کرتا ہے جو اب ہمارے پاس ہے، جو ہم برائیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن تو ہمیں قبول نہیں۔ کیوں؟ یہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ برائیاں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، برائیاں تو ہم روز کرتے ہیں، لہذا پہلے تو اس میں تبدیلی کرو۔ ایک دوسرا، او بدلہ، یا پھر اس میں وہ تبدیلیاں کرو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی مرضی کا نہ ہو، ہماری مرضی کا ہو، وہ قرآن تبدیل کر دو۔ یہ ہر وہ شخص جو اللہ کا باغی ہے، بالکل اس کی یہی خواہش ہے۔ دیکھ لیں آپ قرآن کتنا برحق ہے۔ آپ سنیں جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کل، اے اللہ کے رسول ان کو کہو، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، میں تو اپنے آپ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نبی، اس کو پتہ ہے یہ قرآن برحق میرے آقا مالک خالق رازق کا ڈائریکٹ مجھے پیغام ہے، اس میں تبدیلی میرے لیے ناممکن ہے۔ میرے لیے ایک ہی کام ہے، اور کیا ہے؟ کہ میں اس وحی کی پیروی کروں۔ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، ان سے کہو میں اپنے آپ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میرا کام کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس پر من و ان عمل کروں، یہ ہے میرا کام۔ یہ جو تم بکواس کر رہے ہو نا کہ اس کو بدل دو یا اور قرآن لے آؤ فلاں فلاں، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ قرآن برحق ہے، اس لیے کہ یہ برحق ہے، میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اور میرا کام، میرا فرض یہ ہے کہ میں اس پر اتباع کروں۔ ان اتبعوا الا ما یوحی الی۔ اور آگے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ منکر ہے نا آخرت کے، پیچھے آیت میں دیکھا آپ نے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، اس وحی کی احکامات کی خلاف ورزی کی، اس قرآن کی، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، کس سے ڈرتا ہوں؟ کس سے ڈرتا ہے نبی؟ عذاب یوم عذاب یوم ویری العظیم، گڈ، عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن کا عذاب، جہنم جہاں میری بدلی جائے گی کھال، پھر اذیتیں ہوں گی، کھال بدلی جائے گی پھر اذیتیں ہوں گی، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں اس کو جب میں سمجھ جاتا ہوں تو مجھے بالکل سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ رب کے کتنے لاجواب احکامات ہیں۔ نبی بھی کہتا ہے میں اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میرا کام صرف ہے کہ ان اتبعوا، میں اتباع کروں، الا ما یوحی، جو میری طرف وحی کی جاتی۔ یہ آپ کا اور میرا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں گے آیت 15 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہوں، ضرور دیجیے۔ سر قرآن کرتے ہوئے آپ جی ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ کر کیا ہوا؟ دے دیتی ترجمہ ترجمے میں کیا ہوا؟ عام لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہوتی کیا بول رہے ہیں، تو وہ وہی بات سمجھ جاتے ہیں۔ جیسے کوئی تعویل نکالتے ہیں میلاد کی، کوئی اور انہی آیات میں سے ہاں اپنی لیکن مرضی مجھے بتائیں نا، یہاں مجھے بتائیں کہ کوئی اس سے، جو میں نے آپ کے سامنے ٹھیک عربی ترجمے کے ساتھ بیان کیا ہے، کہ کوئی اور اس کے علاوہ اس میں سے نکل سکتی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے اسی کو بیان کر رہا ہوں؟ جی سر نہیں، نہیں نکل سکتی، لیکن بہت پیارا ترجمہ کیا ہے سر آپ نے، بہت پیارا، بالکل دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب ذرا سنیں آگے آیت نمبر، ہاں یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، پھر میں جی شروع سے پڑھتا ہوں۔ سر ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں اگر یہ کام کروں تو ایسا میں دیکھوں گا۔ تو یہ آج کل جو علماء سو ہے اور یہ اتنا کچھ پھیلا رہے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھ کے ایسی سی باتیں ہو رہی ہیں، تو بس پڑھ کے اب ہم چپ کر جائیں، اس پہ کیا کریں؟ سن جب کے کوئی بات آپ کے سامنے، عوام الناس کے سامنے غلط ہو رہی ہو، اور وہ جی قرآن کی دلیل اس کے پاس ہو، اس عالم کو کھڑے ہو کے وہیں
بتائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی بات سچ ہے، قرآن کی بات سچ ہے؟ بالکل، برائی کو روکنا آپ کا فرض ہے۔ قرآن کا کوئی غلط ترجمہ کر رہا ہو، غلط تشریح کر رہا ہو، اور آپ کے پاس قرآن کی دلیل ہو، حدیث کی دلیل ہو، فوراً وہیں اس کو کنٹرڈکٹ کریں، اس کی مخالفت کریں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ورنہ آپ کے تمام حق کے مجرم ہوں گے کہ آپ حق چھپا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ مخالفت کریں گے، فلانا، جو مرضی یہ کریں، آپ نے اللہ کی بات وہاں کھول کے بیان کرنی ہے۔ اب سنیں آگے، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، جہنم کے سے۔ اب اللہ کے رسول ان کو ایک بہت بڑی دلیل دے رہے ہیں کہ اب تم یہ اعتراض مجھے کہتے ہو یہ قرآن بدل دو، یہ وہ کر دو۔ کل، اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو یہ میں قرآن تم پر پڑھ پڑھ کے تمہیں نہ سناتا، اور ولا ادری بکم، اور نہ تمہیں اس کی خبر دیتا کہ اللہ کی یہ خبریں میرے تک پہنچ رہی ہیں، میں امن و ان پہنچا رہا ہوں۔ اگر یہ اللہ نہ چاہتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے چاہنے پر ہوا ہے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، بھائی اس قرآن سنانے سے پہلے بھی تو میں آپ کے ساتھ 40 سال گزارے ہیں، اور ان 40 سال میں لوگوں نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا، کیا لقب دیا؟ صادق الامین، صادق اور امین۔ اس وقت تو تم مجھے صادق اور امین کہتے ہو تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں تو کہتے ہیں اس کو تبدیل کر دو، اس میں ہماری مرضی کی آیتیں ڈالو، یہ کرو وہ کرو۔ افلا تعقلون، اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ میں نے ماضی میں تم نے خود مجھے صادق اور امین کہا، اب جب میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں تو تم مجھے یہ سارے باتیں مجھے سناتے ہو الٹی سیدھی۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی عقلی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ماضی کو تو دیکھ لو، اور تم نے خود مجھے کہا تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو، تو اب میں صادق اور امین نہیں رہا جب اللہ کی بات تمہیں بتا رہا ہوں۔ کوئی سوال آج 16 پر؟ پھر فرمایا فمن اظلم، ہوئے ہوئے ہوئے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کا، اس کے احکامات کا، اس کی تعلیمات کا انکار کرے، تو سب سے بڑا ظالم اور مشرک کون ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، کہ بات اپنی کہے اور اس پہ نام اللہ کا کہ یہ اللہ نے یہ کہا ہے، نعوذ باللہ، یہ ہے افتراء علی الکذب، کہ جھوٹ گھڑ کے پھر وہ اللہ سے بھی منسوب کرے، اور او کذب بآیاتہ، یا جو اللہ کے احکامات، تعلیمات، ہدایت ہیں ان کو جھٹلائے۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو غلط ہے، اور صحیح وہ ہے جو طاغوت کہہ رہے ہیں، جو شیطان کہہ رہا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ہی حق فرماتے ہیں، وہی حق ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ وہی ہے، اس کو جھٹلانا جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظالم کا انجام کیا ہے، جلدی بتائیں۔ انہ لا یفلح المجرمون، ظالم کا یفلح ٹھکانہ المجرمون، جہنم ہے، بار بار قرآن کہتا ہے انہو لا یفلح المجرمون، وہ اللہ جو ہے اس کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرموں کو نہیں چھوڑتا، وہ ان کو پکڑتا ہے اور ان کو حسب حال جو انہوں نے کرتوت کی ہیں اس کے مطابق سزا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔
یہ تھی آیت 17 میں پھر پڑھ دیتا ہوں. فمن ازلمو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کس سے؟ آگے ممن افترا علی اللہ کذبا، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہو. کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ دیکھیں نا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. بھائی اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اور وہ اس کو کہنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو خود اللہ نے کہا ہے، نعوذ باللہ. اور او کذب بآیاتہ، یا ہمارے احکامات کو جھٹلاتا ہے، جیسے آج ہم کر رہے ہیں پاکستان میں، سارے مسلمان کر رہے ہیں. اور ہم ظالم ہیں، اس لیے اللہ کی لعنتیں ہمارے اوپر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا حال کیا ہو رہا ہے. آپ اس ملک میں کرپشن کے واقعات پڑھیں تو آپ کہیں گے اس کو صرف اللہ اپنے فضل سے قائم رکھے ہوئے ہے، ورنہ ہمارے کرتوت اس قابل نہیں تھے کہ یہ ملک چلتا. او کذب بآیاتی انہ لا یخلف المجرمون، اللہ ایسے مجرموں کو، کون سے مجرم؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اللہ کے احکامات کا تمسخر اڑائیں، اللہ ایسے مجرم کو نہیں چھوڑتا. یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی سنت آ گئی ہمارے پاس. کوئی سوال جو میں نے آیت 8 سے لے کر 17 تک کی ہیں، کوئی سوال، کوئی کامنٹ بتائیں. اسی طرح کی آیت سورہ الانعام میں بھی آئی نا 93 میں، ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب او قال يوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی. جزاک اللہ. بالکل اس سے اصل میں قرآن میں یہی کمال ہوتا ہے، یہی فہم قرآن ہے کہ ہم دوسری جگہ اسی حکم کو کہاں آیا ہے، کن الفاظ میں آیا ہے. وہ چیزیں جب میں کرتا ہوں تو میرا ایمان پکا سچا بن جاتا ہے، مجھے ایمان کی اور ترغیب ملتی ہے، مجھے قرب الہی منصیب ہوتا ہے، اور مجھے آخرت میں پھر یقین ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے جو میری رہنمائی کی ہے نا، وہ دنیا میں بھی میری یہ کامیابی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گے. سر جی سورہ زمر کی آیت 32 میں بھی ہے یہ مضمون، ومن اظلم ممن کذب. اچھا اگر آپ اس کو ڈھونڈنا ہو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آج آپ ذرا میری بات سنیں. اگر ہم نے یہ ہمانی آیتیں ڈھونڈنی ہوں، بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک کتاب ہے المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم، اور وہ کتاب لکھی ہے، بیروت میں چھپی ہے، اور میرے پاس بہت پرانا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اسی سے میں استفادہ کرتا ہوں. اور یہ محمد فواد عبد الباقی کی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس ہے یہ کتاب؟ سر جی آپ نے مجھے آپ نے دی ہے. بڑی کمال کی کتاب ہے، بڑی. آپ کو ہر آیت قرآن میں جو لفظ آیا ہے نا، وہ کس آیت میں آیا ہے، اور آیت کی کس صورت میں آیا ہے، اس کی کون سی آیت میں آیا ہے، وہ سارے آپ کو ایک جگہ مل جائیں گے. آپ ممن ازلموں میں جائیں گے نا، ظلمہ اس کا مادہ ہے، ظلم کے باب میں جا کے ازلموں نکالیں، وہاں پر ساری یہ آیتیں آپ کو ممن ازلموں والی آ جائیں گی. سر کتاب کا نام دوبارہ بتا دیں. ہاں کتاب میں ابھی اس کا فوٹو بنا کے آپ سب کو بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹائٹل پیج کا، تاکہ سب کو مل جائے، پھر آپ کو لکھنا نہیں پڑے گا. اوکے ٹھیک ہے سر. جی سر جزاک. یہ کتاب حاصل کر لیں، لیکن عربی آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ اس میں ڈھونڈنے کے لیے مادے میں جانا پائے گا. اب مادہ مثلا اب ظالمون، ظالمین، ظلمہ، یظلمون، یظلمون، تظلمون، وہ سارے کے سارے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں، کس صورت میں آئے ہیں، کس آیت میں آئے ہیں، اس کا ٹکڑا بھی مل جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مادہ لفظ کا کیا ہے. اس مادے میں جا کے ظلمہ، زوئے لام میم اس کا مادہ ہے، اس میں یہ ساری آیت اکٹھی مل جائیں گی آپ کو. میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی تھی کہ عربی کورس جوائن کریں. قرآن کی زبان جب سمجھیں گے
تو انشاءاللہ یہ دوسرا کورس کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ اس پہ پکا ارادہ کر لیں اور رجسٹریشن کرائیں. جب ایک نمبر ہو جائے گا کم از کم 20 تو میں انشاءاللہ پھر یہ کورس رن کر دوں گا. سر میرا ایک سوال ہے، اس میں جو یہ ظلم کی بات آئی ہے نا، ظلم اور ظالم کی 2 بار یوز ہوا ہے، یہ تو جی آپ پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں سر، لیکن ذرا تھوڑا سا ریمائنڈر کے لیے اس کو پھر تھوڑا ایلیبوریٹ کریں گے. ظلم جو اچھا جن قوموں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا، انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی. اچھا، پہلے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ظلم کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کسی کا حق مار لینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ ظلم ہوتا ہے. یہ لفظی معنی ہے اس کے. میں نے اپنے رشتہ داروں کا کوئی حق مار لیا، اپنے بہن بھائیوں کو زمین میں حصہ نہیں دیا، یہ سب ظلم ہے کیونکہ میں نے ان کا حق مارا ہے. نعوذ باللہ، اللہ مجھے توفیق نہ دے. یہ تو ہے ظلم کے لفظی معنی. لیکن قرآن میں ظلم شرک کو کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو بلند مقام ہے، عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ کا، کائنات کا مالک، خالق، رازق، اس کو اس کا حق چھین کے ہم اپنے پیروں، ولیوں، قبر والوں کو، بتوں کو دے دیتے ہیں. قرآن نے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے. اب اس کے لفظی معنی بھی برقرار ہیں، لیکن اب یہ اصطلاح بن گئی ہے قرآن میں کہ ظلم، شرک سب سے بدترین ظلم کی مثال ہے. کیوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس عالی مقام سے ہٹایا ہے اور اس کی جگہ لے جا کے بٹھا دیا ہے اپنے پیروں، ولیوں، قبروں والوں کو اور بتوں کو. تو لہٰذا ظلم ہر وہ عمل ہے، آپ کا میرا، جس میں ہم لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ ہے اختصار کے ساتھ اس کی تشریح. بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. کوئی سر اور جی ایک سوال ہے. جی سر، یہ کہ ومن اظلم میں جیسے ابھی ایک بہن نے وہ آیت بھی پڑھی ہے، تو یہاں پر وہ جو نبوت کا کرنے والے، دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. یہ تو بہت بڑا ظلم کیا اس نے کہ اپنے آپ کو عام انسان کی مرتبے سے اٹھا کے اس کو نبوت کے مرتبے پر فائز کر دیا، جیسے قادیانی کرتے ہیں. اس سے بڑا تو کوئی ظلم ہے ہی نہیں کہ نبوت تو اللہ دیتا ہے، انہوں نے اس بندے کو دے دی، نعوذ باللہ. لہٰذا یہ بھی ممن اظلم میں آتا ہے. جزاک اللہ. جی، اور کوئی بات؟ دیکھیں، اس قرآن کو جب پڑھیں گے نا ہم سمجھ کے اور ٹھیک ٹھیک سمجھ کے، آپ یقین مانیں دل و دماغ کا سکون اپنی جگہ، لیکن اس کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں جب اس کو ہم عمل اس پہ کریں گے، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں. قرآن کے حکم کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے اعمال دنیا میں نتیجہ خیز ثابت ہو جائیں گے. سر جی آیت نمبر 12 کا جو آخری حصہ ہے، اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر دیں. میری آواز کٹ گئی تھی تو مجھے اس کا نہیں آیا. فلما کشفنا سے لے کر عنہ ضرہ، یہاں سے آپ دوبارہ ترجمہ کر دیں. میں ترجمہ تو کر دیتا ہوں میڈم، لیکن اب آپ دیکھیں نا، آپ شخص کے لیے آپ آڈیو سن سکتی ہیں، آڈیو ابھی لوڈ ہو جائے گی. تو میں ابھی ترجمہ آپ کا کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ 1 منٹ میرے قرآن پھر لینے دیجئے مجھے. وقت ضائع ہوتا ہے نا. اس لیے اگر آپ کا لائٹ آف ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ مہربانی کر کے جو آڈیو سن لیا کریں، سب کا وقت ضائع نہ کریں. میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12. جی آخری حصہ، آخری ٹکڑا. فلما کشفنا عنہ ضرہ مرہ کأن لم يدعنا، یہاں سے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر ہم جب اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. یہ کون سی تکلیف ہے؟ اگر پیچھے آپ نے سمجھا ہے تو کس تکلیف کا ذکر ہے؟ بتائیں نا، آپ نے پیچھے سے سنا ہے نا، کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ وہ تکلیف ہے جس کے لیے وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعائیں کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، پھر وہ ایسا گزرتا ہے، ایسے بھول جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے ہمیں دعائیں نہیں کی تھیں. بالکل حیوانوں کی طرح بھول گیا وہ سارا کہ اللہ تعالیٰ میں کس طرح مصیبتوں میں تھا، دعائیں مانگی اللہ نے قبول کی، آئندہ میں اس اللہ سے تعلق قائم کروں. وہ پھر اس اللہ کو بھول کے اسی کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ ہاں، فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کلم یدعنا الی ضر مسہ، تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسے وہ اس کو اس طرح بھول جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس مصیبت میں جو اس میں پہنچی تھی. کذالک زین للمسرفین، اسی طرح ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں للمسرفین، جو اسراف کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں. کہ کس چیز کو؟ ما کانوا یعملون، وہ جو برے عمل کرتے ہیں. برے میں اپنے ساتھ سے لگا رہا ہوں کیونکہ پیچھے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسراف کرنے والوں کو، تو اسراف برے اعمال میں ہوتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جزاک اللہ سر، بس مجھے اتنا ہی مس ہوا تھا میرا. اور کوئی سوال؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہے سورہ یونس کی، ابھی ہم صرف 17 تک آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کتنا بڑا خزانہ ہے ہدایت کا اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. کتنے بڑے ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے اگر ہم ان پر عمل کریں. یہ نوٹ کی ہے آپ نے بات؟ جی سر، جو صورت بھی ہم کھولتے ہیں تو سبحان اللہ اتنا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں نئی رائے مل رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. بہت اللہ کا احسان ہے، اور اللہ ہم سب پر رحمتیں فرمائے، اور اس آمین. مسلمانوں کی اور خاص کر ہمارے ملک کی نجات اسی میں ہے کہ ہم اس نظام کو نافذ کر کے، پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہوگا تو یہ ملک بچے گا، کیونکہ بنا اس کے لیے تھا. اللہ سے ہم نے وعدے کیے اور وعدہ خلافوں کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے. بے شک اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. جی ایک سوال ہے یہ کہ ہم جو چلیں ٹوٹا پھوٹا ہی کام کر رہے ہیں تو ہماری یہ نفاذ کے لیے کوششیں ہیں. میں اپنی بات کروں خاص طور پہ. اصل میں یہ اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، پہلی کوشش یہی ہوگی اس بگڑے ہوئے ماحول میں اس کی اصلاح کے لیے. اصلاح ہوتی ہے بندوں کے ذریعے، بندوں کی اصلاح ہوتی ہے تربیت سے. تو تربیت یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کا ان کو علم بھی دیں، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی پوری کوشاں ہوں. یہی سب سے صحیح طریقہ ہے. جب ایسے افراد معاشرے میں قابل ذکر ہو جائیں گے، جیسے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں وہ ٹیم تیار کر لی، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس حکومت نے جب اس کام کو سنبھالا، اقتدار کے ساتھ جب اس کو لڑائیاں اور غزوات اور سرایہ ہوئے، آپ دیکھیں کہ دن بدن اس اللہ کے احکامات جو اترتے تھے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت عمل کراتی تھی. کس قدر مدینہ مضبوط ہو گیا، مدنی ریاست کا. کاش ہم جب پاکستان بنا ہے اس دن سے، اب دیکھیں آپ کے پڑوس میں دیکھیں 1.5 سال ہوا ہے، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کی معاشی پالیسیاں زبردست ہیں، کافر بھی مان رہا ہے. ہم نے اس سے روگردانی کر کے مہنگائی، سود، گند، ہر قسم کا حرام، آپ حلال ڈھونڈ سے بڑی مشکل سے آپ کو ملتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلا کام یہی ہے، کاش یہ ہماری دینی جماعتیں اس دین پر لوگوں کو آج جتنا نوجوان کو ضرورت ہے اور جو ضرورت پیش سمجھتا ہے، اس محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے راستہ جس پہ چل کر ہم اللہ کے رحمتوں کے مستحق ہو جائیں، اور ان ساری
جو زندگی جو ہمارا ومن اعرض عن ذکری ان لہو معیشۃ ضنکا ہماری زندگی تنگ ہو گئی ہے، کس طرح ہم نکلیں؟ اس کے نکلنے کا یہی راستہ ہے، آپ لوگوں کو بتاتے جائیں، بتاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری کوششوں کا پوچھنا ہے، نتائج اس وقت نکلیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ایک تعداد اس ملک میں دن بدن ظلم و ستم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن حق پر چلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ جو ہے آپ اس عمل کو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کرتے رہیں اور اسی حال میں ہم اللہ سے ملیں، تاکہ آخرت کی دائمی زندگی، بے مثال اور لازوال نعمتوں والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں اپنے نیک اعمال کے بدلے میں جنت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاك اللہ۔